لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله۔ بریلی سے مدینہ میرے شیخ طریقت کا رسالہ ہے، اس میں سید اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی کرامتیں لکھی ہوئی۔ اس میں جو درود پاک کی فضیلت صفحہ نمبر 1 پر ہے، ترمذی جلد 4 صفحہ 207 حدیث نمبر 2465 کے حوالے سے سنیے۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی کہ میں سارے ورد وظیفے چھوڑ دوں گا اور اپنا سارا وقت درود خوانی میں صرف کروں گا۔ تو سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ تمہاری فکروں کو دور کرنے کے لیے کافی ہوگا اور تمہارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ رباعیات رضا لیے آپ کی خدمت میں حاضری ہے، آپ کو خوش آمدید کہا جاتا ہے۔ اچھی نیتیں کر لیجئے، پھر آپ کو ربائی پیش کرتا ہوں اور مدنی پھول بھی پیش کرتا ہوں۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، نیت المؤمن خیر من عملہ، مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ اچھی نیتیں کرتے ہیں تو اجر و ثواب بڑھ جاتا ہے۔ گناہ کے کام میں اچھی نیت نہیں کی جا سکتی۔ اچھی نیت اچھے کام میں کریں گے، جس قدر نیتیں زیادہ ہوں گی ثواب بھی زیادہ ہو جاتا ہے۔ تو نیت کیجئے اس سلسلے میں اللہ کی رضا کے لیے، ثواب کے حصول کے لیے اول تا آخر شرکت کروں گا انشاءاللہ عز و جل۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ سید اعلیٰ حضرت علی رحمت رب العزت کہ عرس مبارک کا مہینہ ہے، 25 صفر کو آپ کا عرس مبارک ہوتا ہے ہند میں، اسی نسبت سے رباعیات رضا سلسلہ شروع ہوا ہے۔ اعلیٰ حضرت بہت بڑے مفتی، عالم، مجتہد فی المسائل، تو شاعری میں بھی آپ کو ملکہ حاصل تھا، بہت آپ ماہر تھے، اور آپ کی شاعری قرآن و حدیث کی ترجمانی، بزرگوں کے اقوال کی ترجمانی تھی۔ نیکی کی دعوت دی، آخرت کی فکر دلائی، عظمت مصطفیٰ کو پیش کیا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اور صحابہ و اہل بیت اطہار کی شانیں لکھیں، غوث پاک کی شانیں لکھیں، آپ نے اولیاء کی شانیں لکھیں، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں التجائیں، مناجات، حمدیہ اشعار ہیں آپ کے۔ آج کی جو ربائی ہے، اس میں پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی مہر نبوت کا ذکر ہے۔ سبحان اللہ۔ سنی ہے دوش نبی کان صفا صلی علی، آپ پر درود ہو۔ ہے دوش نبی کان صفا صلی علی، خاتم ہے لطافت پہ گواہ صلی علی۔ تھا بار نبوت جو اٹھایا شہ نے، یہ نیل نزاکت سے پڑا صلی علی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ دوش مینس کندھا۔ دوش نبی کان صفا، کان معدن، خزانہ، ٹریجر، کان صفا نہیں، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا جو کندھا مبارک ہے وہ کان صفا ہے، وہ صفائی اور پاکیزگی کا خزانہ ہے۔ صلی علی، آپ پر درود ہو۔ خاتم ہے، خاتم مہر، اسٹیمپ، خاتم ہے لطافت پہ گواہ صلی علی۔ آپ کی جو مہر نبوت ہے وہ آپ کی نرمی اور پاکیزگی پر گواہ ہے۔ صلی علی، آپ پر درود ہو۔ تھا بار نبوت، بار مانے بوجھ، تھا بار نبوت جو اٹھایا شہ نے، شاہ یہ مخفف ہے بادشاہ، شاہ کا مخفف شہ۔ تھا بار نبوت جو اٹھایا شہ نے، یہ نیل نزاکت سے پڑا صلی علی۔
آقا کی لطافت و نرمی کی بنا پر یہ نیل پڑ گیا. سبحان اللہ. جب بوجھ اٹھاتے ہیں نا تو نشان پڑتا نا اس کا، نیل پڑ جاتا ہے، نشان پڑ جاتا ہے. تو ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے نبوت کا بوجھ اٹھایا، آپ پر وہ مہر نبوت لگی ہوئی تھی. سبحان اللہ سبحان اللہ. آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر مہر نبوت تھی. کہاں تھی، کیسی تھی، آپ کو سیرت مصطفیٰ سے آپ کو پیش کرتا ہوں. مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ بہت پیاری کتاب ہے، پڑھنے سے تعلق رکھتی ہے. اس کے صفحہ نمبر 565 پر شمائل ترمذی کے حوالے سے لکھا ہے. حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں شانوں کے بیچ میں مہر نبوت کو دیکھا جو کبوتر کے انڈے کی مقدار میں سرخ ابھرا ہوا ایک غدود تھا. سبحان اللہ. اور ایک روایت میں ہے کہ مہر نبوت ایک چمکتا ہوا نور تھا. راویوں نے اس کی ظاہری شکل و صورت اور مقدار کو کبوتر کے انڈے سے تشبیہ دی ہے. کیا شان ہے ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی کہ آپ نے نبوت کا بوجھ اٹھایا، وہ آپ پر وہ نیل نزاکت پڑ گیا. نزاکت کی وجہ سے آپ کے جسم مبارک کی لطافت کی بنا پر آپ پر وہ نشان پڑ گیا. اور وہ اس پر کیا لکھا ہوا تھا؟ اس پر لکھا ہوا تھا محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. ترتیب یہ تھی کہ اوپر اللہ لکھا ہوا تھا، بیچ میں رسول لکھا ہوا تھا، نیچے محمد لکھا ہوا تھا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دوش مبارک یا آپ کے مبارک کندھوں کا بھی اس رباعی میں، رباعی کہتے ہیں 4 مصروں کے کلام کو، اس کا ذکر ہے. تو آئیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دوش مبارک کا ذکر خیر بھی سنیں. چنانچہ شمائل ترمذی میں ہے، حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالی عنہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مبارک کندھوں کے بارے میں بیان کرتے ہیں آپ کے دونوں شانوں کے درمیان عجیب شان کا فاصلہ تھا. اور مولا علی مشکل کشا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے تمام بدن جوڑ اور دونوں شانوں کے درمیانی حصہ نہایت مضبوط تھا. حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، ابن عساکر کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے شانوں کے جوڑ نہایت مضبوط اور بڑے تھے. اور ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جہاں کہیں تشریف لے جاتے مجلس میں تو آپ کے مبارک شانے دوسرے بیٹھنے والوں سے بلند نظر آتے تھے. آپ کے مبارک کاندھوں اور شانوں کی کیا شان ہے، سبحان اللہ. حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں جب کبھی آپ کے مبارک کاندھے بغیر کپڑے کے ہوئے یعنی ظاہر ہوئے تو یوں محسوس ہوتا جیسے چاندی کے ڈلے پگھلا کر کسی سانچے میں رکھے ہوئے. سبحان اللہ. اور یہ تو سمجھانے کے لیے نہ چاندی کیا حیثیت رکھتی ہے آقا کے کندھوں کے خوبصورتی کے سامنے. حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ سائلین میں سے جو بھی آپ سے سوال کرتا آپ اسے عطا فرماتے. کبھی کبھی سائلین آپ کا احاطہ کر لیتے، آپ کو گھیرتے. بعض بدوی آپ کے مبارک قمیص کو پکڑ لیتے. ایسی حالت میں کبھی آپ کے شان مبارک ظاہر ہو جاتے تو کیفیت یہ ہوتی کہ کاندھے سفیدی کی وجہ سے یوں محسوس ہوتے جیسے ہم چاند کو تک رہے ہیں. دوش ہے جن سے شان شرف ایسے شانوں کی شوکت پہ لاکھوں سلام. سبحان اللہ. تو اعلیٰ حضرت علی رحمت رب العزت کیسے عاشق ہیں آقا کے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے عشق میں آپ کے دوش مبارک
آپ کے کندھوں مبارک کا کیسا والہانہ عشق بھرا تذکرہ کر رہے ہیں. سبحان اللہ. سیدی اعلیٰ حضرت علی رحمت رب العزت کے صدقے میں اللہ تعالی ہمیں عشق رسول کی خیرات عطا فرما دیں. حضرت وہب بن منبہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نہیں بھیجا اللہ تعالیٰ نے کسی نبی کو مگر اس کی مہر نبوت اس کے دائیں ہاتھ پر ہوتی تھی، سوائے ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کہ آپ کی مہر نبوت دونوں شانوں کے درمیان تھی. سبحان اللہ. یہ خصائص الکبریٰ کی روایت کا خلاصہ میں نے آپ کی خدمت میں پیش کیا. اور حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پشت اقدس پر مہر نبوت گوشت کے ٹکڑے کی مانند تھی، جس میں گوشت کے ساتھ یعنی قدرتی طور پر لکھا ہوا تھا محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. اعلیٰ حضرت کے عشق رسول کے صدقے میں اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی عشق رسول کی خیرات عطا فرما دے. واہ کیا بات اعلی حضرت کی، جو ہے اللہ کا ولی بے شک، عاشق صادق نبی بے شک، غوث اعظم کا جو ہے متوالا، غوث اعظم کا جو ہے متوالا. واہ کیا بات اعلی حضرت کی، واہ کیا بات اعلی حضرت کی رحمت اللہ تعالی علیہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. کیا بات اعلی حضرت